السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرسمس ڈے قریب ہے اور ہر طرح کے اشکالات پیدا ہو رہے ہیں۔ کچھ ہمارے مسلمان بھائی ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ان کے ہاں کچھ اشکالات ہیں، اور کچھ جو ہے بغیر اشکالات کے اسلام پہ تنقید کر رہے ہیں، علماء پہ تنقید کر رہے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں کیوں منع کرتے ہیں، یہ مبارکباد دینا کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر ہم جب مبارکباد دیتے ہیں ان عیسائیوں کو تو ایک اپنے دماغ میں ایک قصہ لے کے آئیں، ایک خیال لے کے آئیں کہ آپ کی ایک چھوٹی سی بچی ہے اور وہ آپ سے پوچھتی ہے کہ ابا جان، ہم کیوں یہ عید کا دن منا رہے ہیں؟ اگر تو ہم مناتے ہیں، اگر ہم وہ درخت لے کے آتے ہیں، تحائف بیچتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ ہماری ایک بچی ہے، ہم سے پوچھتی ہے ابا جان، ہم یہ مبارکباد کیوں، یہ عید کیوں منا رہے ہیں؟ ہمارا کیا جواب ہوگا؟ کیا ہمارا یہ جواب ہوگا کہ اس دن اللہ پیدا ہوا تھا؟ کیا ہمارا یہ جواب ہوگا کہ اس دن اللہ کا بیٹا پیدا ہوا تھا؟ اگر ہم کہتے ہیں تو وہ کہے گی کہ ابا جان، آپ نے ہمیں سکھایا تھا کہ سورۃ الاخلاص میں ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے بیٹا، ٹھیک ہے، ہم یہ اس لیے مناتے ہیں کہ یہ لوگ منا رہے ہیں، یہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا تھا، یہ اللہ پیدا ہوا تھا، تو یہ عیسائی لوگ کہتے ہیں تو ہم بھی ان کو مبارکباد دے دیتے اور ہم بھی منا لیتے ہیں۔ تو وہ کہے گی کہ ابا جان، کیا یہ عیسائیوں کی بات صحیح ہے کہ اللہ کی بات ٹھیک ہے؟ یا تو قرآن غلط ہے یا پھر ان کی بات غلط ہے۔ باپ تو یہی کہے کہ اللہ کا قرآن صحیح ہے، ان کی بات جو ہے وہ اب کیا اپنی بیٹی کو جواب دے پائے گا؟ اگر ہم صحیح سوچیں تو کیا وہ اپنی بچی کو جواب دے پائے گا؟ اس کو دماغ خراب نہیں ہوگا؟ سیدھے سے سوال ہے، بچی سوال کر رہی ہے، ہم کو جواب نہیں دے پا رہے، اور ہم کہتے ہیں کہ کیا ہو جاتا ہے کہ اگر ہم مبارکباد، اگر ہم عید نہیں مناتے لیکن مبارکباد دے دیتے ہیں، اور جب علماء منع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا ہو جاتا ہے؟ مبارکباد دینے سے کیا ہو جاتا ہے؟ اس سے جو ہے وہ دین کی دعوت جاتی ہے، مؤلفۃ القلوب ہوتے ہیں، ہمارے قریب آتے ہیں، ہم سے ناراض نہیں ہوتے، کیا ہو جاتا ہے؟ اچھا جی، کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا۔ قریب ہے کہ آسمان و زمین پھٹ جائیں، پہاڑ پھٹ جائیں ان خبیثوں کی اس بات سے ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ زمین و آسمان پھٹ جائیں ان خبیثوں کی اس بات سے کہ یہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، اور ہم ان کو کہتے ہیں، ہمارے بھائی کہتے ہیں کیا ہو جاتا ہے مبارکباد دینے سے؟ کیا ہو جاتا ہے مبارکباد دینے سے؟ آپ کی مبارکباد دینے کا کیا مطلب ہے؟ بے شک آپ نہ مانیں کہ اللہ پیدا ہوا یا اللہ کا بیٹا نہیں پیدا ہوا، آپ نہیں مانتے، لیکن آپ کی مبارکباد دینے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ ان کی بات کی تائید کر رہے ہیں، ان کے قول کی تائید کر رہے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، بے شک آپ مانیں یا نہ مانیں۔ ایک تو یہ کہ ان کی بات کی، ان کی قول کی تائید کر رہے ہیں، دوسرا ان کو دے رہے ہیں کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر آپ نے اپنے دین کی دعوت دینی ہے تو حق بات کی دعوت دیں، باطل بات کی دعوت نہ دیں۔ باطل سے کبھی دعوت نہیں جاتی۔ ایسے حربے اختیار کرنا کہ ہم ان کو دعوت دیں گے، ہمارے قریب آئیں گے، اور وہ کفر کی طرف سے دعوت دینا، یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ چپ کر جائیں۔ آپ اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، آپ اللہ کی برتھ ڈے بنا رہے ہیں، اس کے بیٹے کی ولادت قرار دے رہے ہیں۔ اللہ سے خوف کیجیے۔ پھر دوسری بات یہ کرسمس ڈے یا یہ درخت جو لگایا جاتا ہے، کیا یہ نصارہ کے پاس تھا پہلے؟ کیا یہ اصل عیسائیوں کے پاس یہی عبادت تھی شروع سے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اس کی تاریخ پڑھیے۔ ہمارے جو ہے نا بھائی تاریخ سے بھی غافل ہوتے ہیں، ان کو تاریخ کا پتہ نہیں ہوتا، یا پھر تاریخ کا پتہ ہوتا ہے لیکن تاریخ نے اپنے غلغلے میں ڈال کے
ان کو جو ہے وہ پاگل بنا دیا ہوتا ہے، جھوٹی تاریخ ان کے سامنے رکھ کے ان کو جو ہے کچھ سے کچھ بنا دیا جاتا ہے. جیسے ہم آگے کچھ چیزیں بتائیں گے آپ کو بابا نویل کے بارے میں، جو گفٹ دیتے ہیں لال کپڑے والا اور داڑھی والا، جو اس موسم میں جنہوں نے لباس پہنا ہوتا ہے، مشہور جو ہے بابا نویل جس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اس کی تاریخ کیا ہے. پہلے ہم اس درخت کی تاریخ پڑھ لیں گے. درخت کیا ہے؟ یہ درخت اصل میں وثنیوں کی عبادت گاہ تھی، یا وثنی جو تھے، وثنی یہ درختوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اس کی تعظیم کیا کرتے تھے. 709 میلادی میں عیسائیوں کا ایک قدیس جو ہے، ایک بابا ان کے پاس گیا ان کو دعوت دینے کے لیے، اور اس نے دیکھا کہ یہ درخت کی عبادت کر رہے ہیں، اور درخت کے سامنے جو ہے ایک امیر کے بیٹے کو رکھا ہوا ہے، اس کو ذبح کرنے کے لیے اس کا قربان دے رہے ہیں. اس نے اس امیر کو بچایا، سب کچھ کیا، اور درخت کو اٹھا کے اپنے گھر میں لے آیا. وہاں سے یہ اس درخت کی عبادت شروع ہوئی. یعنی یہ عبادت عیسائیوں کی اصل میں بھی نہیں تھی، عیسائیوں کے اسلام میں بھی شروع میں یہ عبادت نہیں تھی، بلکہ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو شروع میں جو بابے ہیں یہ عیسائیوں کے، یہ منع کیا کرتے تھے اس چیز سے کہ یہ جائز نہیں ہے درخت کی عبادت کرنا. لیکن یہ قانون تقریباً 15 صدی میں جو ہے جا کے یہ ایک قرار جو ہے وہ رکھی گئی کہ آج کے بعد جو ہے یہ اس درخت کی جو ہے عبادت کی جائے گی. آپ جو ہے امریکہ میں دیکھیں کئی سال تک 19 تک میرے خیال میں وہاں پہ یہ قانون بن گیا تھا کہ اس کی عبادت نہیں کی جائے گی. لیکن جب پھر رومان کا دوبارہ وہاں پہ غلبہ آیا تو تب سے دوبارہ اس کی عبادت شروع ہو گئی. تو یہ درخت کی عبادت بھی عیسائیوں کے دین میں ہی نہیں تھی، پھر یہ عیسائیوں کے دین میں آہستہ آہستہ شامل ہوئی وثنیوں سے، اور عیسائیوں سے آج اللہ المستعان ہمارے مسلمان بھائیوں میں شامل ہو گئی ہے. تو اللہ کا خوف کیجیے میرے بھائیو، اللہ کا خوف کیجیے. بہت خطرناک بات ہے، بہت ہی خطرناک بات ہے. دوسری بات بابا نویل کے بارے میں، جو بابا وائٹ داڑھی والا لال لباس پہن کے ٹوپی پہن کے ہدایہ تقسیم کرتا ہے، گفٹ تقسیم کرتا ہے بچوں میں، اس کی کیا تاریخ ہے؟ یہ بھی بہت ایک بڑا خطرناک اور بڑا جو ہے وہ ڈرانے والا ایک قصہ ہے. یہ خبیث انسان، یہ بابا نویل، یہ خبیث انسان قاتل تھا، ارہابی تھا، فساق تھا، فاسق تھا، فاجر تھا. قاتل تھا کیوں؟ کہ اس نے شروع میں جب عیسائیوں کا دین ٹھیک تھا، موحدین تھے، اللہ کی توحید پر تھا، تب اس خبیث نے عیسائیوں کو اور ان کے پیروکار کو دعوت دی تھی شرک کی دعوت دی تھی. اور جس نے اس کی بات کو قبول نہ کیا، اس نے وہاں پہ قتل اور ذبح کروایا تھا، مذبح ہوا تھا، لوگوں کو قتل عام کیا گیا تھا. یہ عیسائیوں کی تاریخ میں بہت خطرناک بات ہے. جب عیسائیوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے اس بابے نے جو ہے ہمارے دین کے خلاف یہ کچھ کیا ہے، اس کی صورت کو بدل کے ہمارے سامنے اس کو ایک خوبصورت چیز بنا کے پیش کر دیا گیا کہ یہ جو ہے یہ غریبوں کی مدد کر رہا ہے، یتیموں کی مدد کر رہا ہے، ہدایہ تقسیم کر رہا ہے، گفٹ تقسیم کر رہا ہے، بڑا اچھا بابا ہے. تو یہ اس خبیث کی تاریخ ہے جو ایک قاتل انسان تھا، اور ہم آج اس کا لباس ان دنوں میں پہن کے گھوم رہے ہیں. تو میرے بھائیو، تاریخ کو پہچانیے، تاریخ کو دیکھیے، تاریخ میں کیا کچھ لکھا ہے، تاریخ کو پڑھیے. انسان جب اپنی تاریخ سے غفلت میں آ جاتا ہے، وہ غافل ہو جاتا ہے، تو وہ ذلیل ہو جاتا ہے. اپنی تاریخ کو اٹھائیے. ہماری امت کا آج ذلت کا ایک سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو بھول گئے ہیں. میرے سامنے ایک فتویٰ جو ہے گزرا دارالافتاء المصریہ کا، مصر کے علماء کا، جس میں سے ان کے مفتی احمد طیب جو ہے وہ بھی مبارکباد دے رہے ہیں عیسائیوں کو، اور ان کو جو ہے دعوت دے رہے ہیں امن و امان کی، جو کہ سمجھ سے بالاتر ہے ایک مفتی کے لیے بات کرنا. پھر وہاں پہ دارالافتاء والوں کا پورے ایک کمیٹی کا فتویٰ جو ہے وہ آیا کہ کوئی بات نہیں ہے، ہم ان کافروں کو عید کی دعوت دے سکتے ہیں، اس دن کی دعوت دے سکتے ہیں، اور یہ چیز اسلام سے خروج نہیں کرتی ہے، یہ چیز اسلام سے خروج نہیں کرتا. ان پاگلوں کو کیا پتہ ہے کہ علماء نے کیا کچھ بیان کیا ہے اس بارے میں، علماء نے کیا کچھ بیان کیا ہے اس عمل کے بارے میں. ان کو معلوم ہے، لیکن اللہ المستعان، یہ سیاسی ایسی چیز ہے، سیاسی وجوہات کی وجہ سے انسان ایسی باتیں کر جاتا ہے.
میں آپ کے سامنے امام ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک قول اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ امام رحمہ اللہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، احکام اہل ذمہ ان کی کتاب ہے ایک، آپ بھائیوں سے گزارش ہے جو عربی جانتے ہیں، 2 جلدوں میں کتاب ہے، اس کو ضرور پڑھیے گا، خاص طور پہ اس موسم میں اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، غیر مسلموں کے لیے کو ان کی عید پر مبارکباد دینا ایسے ہی ہے جیسے صلیب کو سجدہ کرنے پر مبارکباد دینا۔ عید کی مبارکباد دینا ایسے ہی ہے جیسے ان کے صلیب کو، ان کے بت کو سجدہ کرنا۔ اب سجدہ کرنے سے انسان کیا ہوتا ہے؟ سجدہ کرنے سے انسان کیا ہوتا ہے مجھے بتائیے؟ کافر ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، غیر مسلموں کو ان کی عید پر مبارکباد دینا ایسے ہی ہے جیسے صلیب کو سجدہ کرنے پر مبارکباد دینا، بلکہ یہ شراب پینے، قتل کرنے، زنا کرنے پر مبارکباد دینے سے بڑا گناہ ہے۔ قتل، شراب پینے پر مبارکباد دینے سے بڑا گناہ ہے۔ بہت سے لوگ جن کے ہاں دین کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی وہ یہ حرکت کرتے ہیں اور انہیں اس کی شناعت کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ کون یہ حرکت کرتا ہے؟ جن کو دین کی کوئی اہمیت نہیں معلوم ہوتی۔ جب میرے بھائی آپ کو علماء بتا رہے ہیں اس بارے میں تو اللہ کے لیے ان کی بات کو سمجھیے، ان کی بات پر عمل کیجیے۔ بہت خطرناک ہم کام کر رہے ہیں اور قریب ہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے، قریب ہے کہ آسمان و زمین پھٹ جائیں، پہاڑ پھٹ جائیں کہ ہم ان کو اس بات پر مبارکباد دیتے ہیں، اور ان کی بات کیا ہے کہ اللہ اس دن پیدا ہوا تھا، کہ اللہ کا بیٹا اس دن پیدا ہوا تھا۔ اور آج تو انسان، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ جب غزہ کے حالات دیکھ رہے ہیں، ہمیں تو چاہیے تو ہم ان کے سامنے کھڑے ہوں، کیونکہ کفار ایک ملت ہیں، الکفر ملت واحدہ، کفار ایک ملت ہیں۔ آپ جو کریں یا نہ کریں، آپ کے سامنے جیسے وہ اپنے چہروں کو بنا کے پیش کریں یا نہ کریں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، الکفار ملت واحدہ، کفار ایک ہی ملت ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے غزہ کے حالات میں سب مل گئے ہیں، نہیں ملے ہیں، اور ہم ابھی بھی ان کے پاؤں میں لگے رہے، ان کو مبارکباد دیتے رہے، ان کے ساتھ ملے رہیں، تو ہماری غیرت تو کیا بنے گا؟ ہمیں تو چاہیے کہ ہم ان حالات میں غزہ کی حمایت کریں، غزہ کے لیے آواز اٹھائے، نہ کہ جو ہے وہ نئے سال کی یا 25 دسمبر میں جو ہے خوشیاں منائیں، عید میلادیں منائیں، کرسمس ڈے منائیں۔ ہمارے بھائیوں پہ کیا گزر رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔